الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. جب سے بتایا تھا باری تعالیٰ نے سب سے پہلے سورۃ شریفہ میں قرآن کریم کی تعریف بیان ہے. اس کے بعد باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے ماننے والوں اور اس کے احکام پر چلنے والوں کا ذکر کیا. 5 آیات ہیں. اس کے بعد باری تعالیٰ قرآن کریم کا انکار کرنے والوں اور قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے والوں کا ذکر شروع کر رہے ہیں. پھر ان میں سے 2 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت ان لوگوں کی رہی جنہوں نے قرآن کریم کو کھلم کھلا انکار کیا اور قرآن کریم کے احکام کو کھلم کھلا پیچھے ڈالا. دوسری جماعت ان لوگوں کی رہی جنہوں نے ظاہر میں تو ایمان دکھلایا، ظاہر مومن بن گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، مگر دل میں کفر چھپائے رہے. دل میں کفر. تو 15 آیات باری تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی، ان دونوں جماعتوں کی لوگوں کے سامنے کیفیت بیان کرنے کے لیے 15 آیات نازل کی، جن میں سے 2 آیتوں میں پہلی باری تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن کریم کا کھلم کھلا انکار کرنے والے اور قرآن کریم کے احکام کو چھوڑنے والے تھے. پچھلے ہفتے ان کا بیان ہوا. اب یہاں سے باری تعالیٰ 13 آیات میں ہم لوگوں کا ذکر شروع کر رہے ہیں جو قرآن کریم کا ظاہر میں تو ارادہ کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے ایمان رکھنے کا، لیکن دل میں کچھ چھپائے ہوئے تھے. اب یہاں سے باری تعالیٰ 13 آیات میں ان لوگوں کے احوال ذکر کر رہے ہیں. یہ منافقین کہلاتے ہیں. جو لوگ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں وہ کفار اور مشرک کہلاتے ہیں، اور جو دل میں کفر رکھتے ہیں اور زبان سے کلمے کا اظہار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے. یہ منافق کافروں سے بدتر ہے. منافقین کا مقام کافروں سے زیادہ بڑا. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے 7 طبقے ہیں، ان میں سب سے آخری درجہ جو سب سے زیادہ عذاب کا ہوگا اس میں ان کو گرایا جائے گا. اس لیے باری تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ 13 آیات میں ان کا حال ذکر کیا تاکہ امت ان کے حالات کو سن کر ان جیسی نہ ہو، دور رہنے کی کوشش کرے. میرے تو پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر آ رہے آخرت پر بھی ایمان لے آئے. اللہ پر بھی ایمان لے آئے ہم اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے. اللہ ظاہر کر رہے ہیں وہاں ہم نہیں. یہ ٹھیک ہے زبانوں سے کہہ رہے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، مگر سن لو یہ مومن نہیں. ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے. ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے، اس لیے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. تو جو آدمی دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو وہ بدتر اس آدمی سے جو کفر کو ظاہر کر کے اپنا حال ظاہر کرا کہ میں کافر ہوں، مشرک ہوں. اور جو اپنے آپ کو ہمیں ظاہر کر رہا ہے وہ گویا ہمارے آستین ہے. آستین کا سانپ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے دلوں سے کفر کی گندگیوں کو دور فرما دے، نفاق کی گندگیوں کو دور فرما دے. خادعون اللہ. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی چال بازیاں کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر کرنا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دھوکہ دے نہیں پاتے. اللہ کو دھوکہ تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور میرے اولیاء کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر ان کا دھوکہ نہ میرے پر چلتا ہے نہ میرے اولیاء پر چلتا ہے.
اللہ پر تو چلائیں، اللہ کو تو کچھ معلوم ہے۔ مومنین پر بھی ان کا دھوکہ چلتا ہے، میرے دوستوں پر بھی ان کا دھوکہ نہیں چلتا، اس لیے کہ میں اپنے دوستوں کو ان کے دھوکے سے آگاہ کر دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو ان کے دھوکے سے باخبر کر دیتا ہوں کہ اب یہ دھوکہ دیں گے، اس سے بچے رہیں گے۔ تو میرے اولیاء اور میرے محبین اس سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور حضرات مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ایک بات اور فرما رہے ہیں، ما يخدعون الا انفسهم، دھوکہ دینے کے اللہ کو کوشش کرتے ہیں اور میرے اولیاء کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دھوکہ دینے کا نقصان انہی کو پہنچتا ہے، اس دھوکے کا نقصان انہی کو پہنچتا ہے۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، کنواں کھودنے والے کے آگے جھیرا آتا ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے اس کو جھیرا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے شہید کرنے گئے، اپنے گھر کے صحن میں کھڈا کھودا بڑا گہرا، اور اس کو ویسے ہی پاٹ دیا، ہلکی لکڑی لگی، اور اپنے آپ مسلم بیمار بن کر پڑ گیا، بناوٹی بیمار بن گیا۔ اور اس نے یہ سوچا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا میں بیمار ہوں تو آپ میری تیمارداری کے لیے تشریف لائیں گے، اس میں گڈھے میں گر جائیں گے، ہم اوپر سے مٹی ڈال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرا چچا ابو جہل بیمار ہے، آپ تیمارداری کے لیے چل گئے، اس کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے میں داخل ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امی آ گیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نہیں ہٹ جائے، اس نے گڈھا کھود رکھا ہے اور اس کو اوپر سے پاٹ رکھا ہے، آپ پیچھے ہٹے، یہ بیمار تھوڑی تھا، بناوٹی بیمار پڑا ہوا تھا، ہوش و حواس خراب ہو گئے، بھاگا کہ آپ کیوں لوٹ گئے، اسی میں خود گئے۔ یہ سچی مثال ہے کنواں کھودنے والے کے سامنے جھیرا، فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے چاہ کمرہ چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں، عربی میں کہا جاتا ہے من حفر بین الیخی فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہی اس میں گرتا ہے۔ اب گر تو گیا، نکال رہے ہیں، رسیاں لگا رہے ہیں، مگر نکل ہی نہیں پا رہے، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس نے کہا محمد تو ہم عظمت سے صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکال سکتے، مجھے کوئی اور نہیں۔ آپ فرما دیتے کہ میں کیا نہیں کیا، میں نہیں نکال سکتا۔ اس کے آدمی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گڈھے میں پڑا ہوا ہے، آپ تشریف لائے اس کو نکال دیں۔ آپ تشریف لائے اور ہاتھ سے پکڑا اوپر کیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں میرے اولیاء کو، مگر میں ان کو آگاہ کر دیتا ہوں اور اس دھوکے کا نقصان انہی کو ہوتا ہے، میرے اولیاء کا نقصان نہیں۔ اسی لیے فرمایا ما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ سمجھ بھی نہیں، شعور بھی نہیں، عقل بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں عقل نہیں، سمجھتے نہیں کہ ہمارے دھوکے کا نقصان ہم ہی کو ہو رہا ہے۔ دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر اسی کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو دھوکہ دینے کا ذرہ برابر ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سارے بھائی حتیٰ کہ غیر بھی اگر ہے ان کو بھی ہمیں دھوکہ نہیں کرنا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ کن کے؟ منافقوں کے دلوں میں اللہ فرماتے بیماریاں ہیں۔ بیماری کسے کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو بیماری کہا جاتا ہے جو انسان کے اعتدال میں، اعتدال انسانی میں کمی پیدا کرتا ہے۔ مرض اس بیماری اور مرض اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو انسان کے جسم میں جو اعتدال ہے اس میں کمی پیدا کرتا ہے، اس میں نقصان پیدا کرتا ہے، جس سے انسان کے اعمال میں کمی پیدا ہوتا ہے۔ بخار آ جائے، یہ کیفیت آ گئی نہیں، بدن میں کیفیت پیدا ہو گئی اور اس کیفیت سے اعتدال انسان کا ختم ہو گیا۔ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، بیٹھ کر پڑھتا، اور دکان پر نہیں جا پا رہا، کام نہیں کر پا رہا، اسی کا نام کیا بیماری؟ اس کیفیت کو مرض کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن میں جو اعتدال ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ چار چیز انسان بنا ہے، آگ پانی مٹی ہے، ایسے انسان میں چار خلطیں ہیں، خون، بلغم، سودا، صفرا۔ خون،
بلغم، سودا، صفرا، یہ چاروں چیزیں اگر صحیح رہتی ہیں تو انسان بالکل تندرست رہتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز زیادہ ہو جائے دوسری کم ہو جائے گی تو بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو ان چاروں کے اعتدال میں رہنے کا نام کیا ہے؟ تندرستی ہے۔ ان چاروں کے اعتدال سے نکل جانے کا نام کیا ہے؟ بیماری ہے۔ خون بلغم تو آپ سمجھ گئے، سودا انسان کے اندر تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، سوداویت جس سے پھوڑے پھنسی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور صفرا جس سے بخار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ اگر اعتدال میں رہتی ہیں تو آدمی تندرست رہتا ہے۔ ان میں سے کسی میں کمی ہو جائے تو نقصان زیادہ تب بھی نقصان ہے۔ فزادہم اللہ مرضا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، مرض روحانی بھی ہوتا ہے۔ جسمانی مرض کی بات میں نے بتائی، روحانی مرض جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو سنو توجہ سے، جنید بغدادی فرماتے ہیں خواہشات نفس کی اتباع سے مرض روحانی پیدا ہوتا ہے۔ خواہشات نفس کی اتباع سے مرض روحانی پیدا ہوتا ہے، امراض روحانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ چاہ پکوڑی رکھی ہوئی ہے یہاں کوئی بات، ایک ڈگلا اٹھا کر کھانا، اگر دیکھ بھی لیتے بھی کوئی بات نہیں۔ خواہش نفسانی کا ہم نے کیا کہ اتباع کیا، ہمارا روحانی مرض پیدا ہوتا ہے۔ جی چاہ کوئی لڑکی جا رہی ہے، دیکھ لیا ہم نے کہ لڑکی ہے، جی چاہ کے اس کو دیکھ لیا تو اٹھا کر مرض روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو خواہش نفسانی کی اتباع کرنے سے روحانی امراض پیدا ہوتا ہے، ہماری روح خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان کے دلوں میں جو نفاق تھا وہ سب سے بڑا پڑا، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار، اللہ کی ناقدری، اللہ کا انکار، اللہ کی ناقدری سب سے بڑا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارا باپ ہے یا ہمارا استاد ہے، ہمارا شیخ اور پیر اور مرشد ہے، ہم نے ان کے انکار کر دیا، میرا باپ نہیں ہے، میرے استاد نہیں ہے، یا میرے شیخ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ چیزیں جب ذہن میں آ گئی تو ناشکری کر دیا آپ نے، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، اپنے شیخ اور پیر کی ناشکری کر دی، تو بتائیے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کے انکار کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں روحانی مرض پیدا ہوگا۔ اور دوسرے پھر اس مرض کو اپنے چھپائے ہوئے ظاہر نہیں کر رہے، اور بڑی کمی کی، اس مرض کو اپنے چھپائے ہوئے ظاہر نہیں کر رہے، یہ اور بڑی کمی۔ اور جسمانی مرض بھی پیدا ہو رہا ہے، کیسے؟ یہ ہمیشہ دکھے میں رہتے ہیں کہ ہمارا راز نہ کھل جائے، ہمارا دھوکہ دینا نہ کھل جائے، اس سے اور مرض میں پیدا ہو رہا ہے۔ جب آدمی فکر رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے کسی چیز میں، تو اس میں مرض پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا مرض بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ ان کو مرض کے اعتبار زیادہ کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہی کے لیے دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، ان کے لیے دردناک دردناک عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہے دردناک عذاب ہے، مگر عذاب کی وجہ بیان کیا اللہ نے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایک ذرا سی بات سمجھ لیں، آنکھ کھول کر تھوڑا سا سونے کے ہٹا کے پیچھے، بیماریاں بہت تھی، اللہ کا انکار کر دینا، روکا دینا اللہ کو، آگے بہت ساری بیماریوں کو ذکر آ رہا ہے، لیکن عذاب میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ان کے جھوٹ بولنا، جھوٹ اتنی بری بلا ہے کہ منافقین میں بہت سارے امراضوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، مگر ان کو عذاب کا سبب نہیں بیان بتایا، بلکہ کس کو بتایا ہے؟ جھوٹ کو بتایا۔ جھوٹ اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ منافقین کے اور گناہوں کو چھوڑ کر باری تعالیٰ نے عذاب کا سبب کس کو بتایا ہے؟ جھوٹ کو بتایا ہے۔ اس لیے بھائی جھوٹ سے ہمیں بھی دور رہنا ہے، اس سے بچتے رہنا ہے۔ ایک حدیث بات میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ جب جھوٹ بولتا ہے بندہ تو فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ صحابی کا واقعہ حدیث بات میں آیا، میں تو بات بتا کر ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان تو لے آؤں مگر میں چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، غلط میرے اندر بہت ساری بیماریاں میرے سے چھٹیں گی نہیں، اگر اس حال میں مجھے آپ ایمان میں داخل کر داخل جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں تیری ساری شرطیں منظور کر رہا ہوں، میری ایک شرط ہے جھوٹ نہیں بولنی، بس تیری ساری شرطیں مجھے منظور، تو میری ایک بات مان جھوٹ نہیں بولنی۔ تو ایمان لے آیا،
رات کو بستر پر جب لیٹ رہا ہے تو ارادہ کیا چوری کروں، چلو کچھ کر لوں. خیال آیا کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے چوری کی تھی، جھوٹ تو بولیں گا نہیں، جھوٹ تو بولوں گا نہیں، سب کے سامنے رسوائی بھائی. چوری چھوٹی چھوٹی، یہ چاہے شراب پینے کو ارادہ کیا شراب پیوں، لیکن پھر خیال آیا اللہ کے نبی پوچھیں گے شراب پی تھی، جھوٹ تو بولوں گا نہیں، کہنا پڑے گا پی تھی، سب کے سامنے رسوائی بھائی. ارادہ ہوا زنا کرنے کا، جب ارادہ کر کے چلنے کا ارادہ کر رہا ہے، خیال آیا اللہ کے نبی پوچھا زنا کیا تھا، تو بتانا پڑے گا کیا تھا، جھوٹ بولنا نہیں ہے. تو ساری تو جھوٹ ایسی بلا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ اپنے حفظ سے ہمیں جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ سنو. لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَهُمْ مُؤْمِنِينَ حالین، وہ تو دعویٰ کریں گے اللہ ہے، اللہ نے ظاہر کر دیا. وہ تو ان کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے. اللہ نے فرما دی وہ مومن ہے، ٹھیک وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہم سب چیزیں کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، مگر وہ مومن نہیں. اللہ نے فرما دیا. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور لوگ کو جو ایمان لائے اور نہیں دھوکہ دے رہے وہ نہیں دھوکہ دے رہے، مگر دھوکے کے نقصان کو انہیں کو پہنچ رہا ہے، نہ اللہ کو پہنچ رہا ہے نہ میرے اولیاء کو پہنچ رہا ہے. اور وہ سمجھ نہیں رہے ہیں ان کے قلوب میں بیماریاں ہیں. بس اللہ زیادہ کر رہا ہے ان کو بیماریوں کے اعتبار سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کے لیے. دردناک عذاب ہے، اللہ ہمارا